نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ کل جب حشر کے میدان میں سارے انبیاء اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 2 نور عطا فرمائے گا، اور ان 2 نوروں کے ساتھ وہ نبی حشر کے میدان میں آئے گا۔ اور میرے اور آپ کے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا جب میں محمد حشر کے میدان میں آؤں گا میرے ہر جسم کے بال سے نور نکل رہا ہوگا، اور فرمایا ہر نبی کی امت کو ایک ایک نور نصیب ہوگا جو ان کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرح 2 نور عطا فرمائے گا، یعنی اس نبی کے صدقے ہم پر کتنے کرم ہیں۔ آج یہ مختصر سا جنازہ ہے، کچھ علاقوں کے لوگ ہیں، حشر کا میدان جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتی ہوں گے، تو سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے جب لوگ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتی میری امتی کی طرف دیکھیں گے تو فوراً میرے امتی کے لیے راستہ آزاد کریں گے۔ گویا ہمیں میدان محشر میں VIP پروٹوکول ملے گا، اس میں میرے سمیت ہم سب اپنے گریبانوں میں جانکیں کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کی امتی ہمیں پروٹوکول دیں۔ تو یہ ہم پر سارا جتنا بھی کرم ہوگا یہ نبیوں کے سلطان حسنین کے نانا کے صدقے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضور کی نسبت پر جتنا ناز کریں یہ کم ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت حشر کے میدان میں آئے گی، اللہ نبیوں کی طرح انہیں 2 نور عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کی امت کو 2 نور ہمیں کیوں ملیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے پہلے نبیوں پر جو عبادات فرض فرمائی تھیں اللہ نے وہ عبادتیں میری امت پر فرض فرمائی ہیں، اور ان عبادتوں کے صدقے اور بدلے میں اللہ ان کو 2 نور عطا فرمائے گا۔ دعا کریں لاکھ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی کچھ بھی ہیں پر دعا کریں اللہ وقت وصال سب کا ایمان سلامت رکھے، کیونکہ ایمان سلامت ہوا تو کل بروز حشر ہم حضور کی امت میں اٹھیں گے، سارے نبی آگے آگے ہوں گے، پیچھے ان کی امت ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کی قیادت کرے گا، وَأَنَا قَائِدُ الْأَنْبِيَاء، میں محمد 1.25 لاکھ نبیوں کا قائد ہوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ 1.25 لاکھ نبیوں سے پوچھے گا اے نبیوں بتاؤ تمہاری امتوں سے کیا معاملہ کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا 1.25 لاکھ نبی کہیں گے ربا ہماری امتوں کے نیک ہمارے حوالے کر، ہم انہیں لے کے جنت جاتے ہیں، گناہگار تیرے حوالے ہیں، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو کریم ہے، جو فیصلہ ہماری امت کے گناہگاروں کے بارے میں کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن جس محمد کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا جب رب مجھ سے پوچھے گا ابھی بتا تیری امت سے کیا معاملہ کروں، تو سرکار فرماتے ہیں میرا جواب 1.25 لاکھ نبیوں سے مختلف ہوگا۔ میں عرض کروں گا میری امت کی اللہ نیک لوگ تیرے حوالے ہیں اور سارے گناہگار محمد کے حوالے فرما دے، کیونکہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو سرکار فرمائیں گے اللہ آج میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلا رہا ہوں کہ تو نے مجھ سے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور سن آج محمد تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ داخل کروا۔ کل ہم گناہگار حضور کے دامن میں چھپے ہوں گے، آؤ عید کر لو، یہ زندگی جیئیں گے تو سرکار مدینہ سے عشق کر کے جیئیں گے، حضور سے پیار کر کے جیئیں گے، یہ نفرتیں مٹا دو، یہ منزل سب کی آنے والی ہے۔ للہ فلہ ہمارے حضور محترم آل زہرا کی خاندان کی کلی ہیں، فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور سادات ان کی اولاد ہیں۔ ہمارے اوپر سادات کا ادب واجب ہے، کیونکہ سادات کے کردار کے ہم ذمہ دار نہیں، ان کا کردار جانے ان کا رب جانے، ہم نے ان کی نسبت رسول کی عزت کرنی ہے۔ سید چاہے نیک ہو یا گناہگار اس کی رگوں میں خون مدینے والے آقا کا ہے، ہم نے خون رسول کی قدر کرنی ہے۔ حضور سے عرض ہوئی حضور فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا لِأَنَّ فَطَمَهَا وَفَطَمَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے میری بیٹی فاطمہ کا نام رب نے جبریل کو بھیج کر فاطمہ رکھوایا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس پر اور فاطمہ کی ساری اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ آل رسول ہیں، توبہ پر خاتمہ ہو جائے یہی کافی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بالخصوص قبلہ پیر سید پیر زمان شاہ صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رنکوٹ میں بڑا عرصہ سروس کی ہے، وہاں کے باشندے وہاں کے مقیم آپ کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا، زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ آپ کے پاس گزارا ہے۔
آپ کے ساتھ کسی طرح کا لین دین، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، یار انسان ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، کس سے غلطیاں نہیں ہوئی یار، وہ کریم ہے، کروڑ گناہ دیکھتے ہمارے، لیکن پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں کسی کا ایک گناہ پتہ چل جائے ساری دنیا میں مشہور کرتے ہیں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ تو لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالا کرو، انہیں دنیا میں شائع نہ کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کل بروز محشر اپنی صفت ستاری کا صدقہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور قریب بلا کر کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا ربا کیا، یہ کیا، دل میں بندہ کہے گا ہائے اب تو مرا کے رب کے سامنے اقرار کر چکا ہوں، روبرو عدالت مجرم اقرار کر لے جرم کا، یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے۔ دل میں گھبرائے گا، پھر رب قریب بلا کر کان میں کہے گا میرے بندے غم نہ کر، جس طرح دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا آئی تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ 100 ماہوں سے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپس میں پیار رکھو، محبتیں رکھو، یہی پیغام ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، خدا کی رضا کے لیے معاف فرما دیں۔ لین دین کا مسئلہ ہو آپ کا تو آپ ان کے بھائیوں سے، ان کے بیٹے الحمدللہ حال ہے مقیم، وہ بالغ ہیں، عاقل بالغ ہیں، ان کے بیٹوں سے رابطہ کریں۔ سب سے پہلا سوال قرض کا ہوگا، اگر اللہ نہ کرے انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے، ان کی اولاد سے رابطہ کریں۔ اور اولاد کو میں ان کے اس آخری سفر کے موقع پر کہتا ہوں، پہلی فرصت میں اپنے باپ کی، اپنے والد کے قرض اگر ہیں تو دیکھیں، میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ہر کسی پر، خود نبیوں کے سلطان نے قرضہ لیا ہے تو حضور کی سنت ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کا قرض دینا، ان کے بیٹوں سے رابطہ کریں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بندہ بے وضو نماز جنازہ نہ پڑھے، جان بوجھ کر بے وضو جنازہ پڑھنا حرام گناہ ہے، اور اگر اس کو تحقیر کی نگاہ سے پڑھتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں، ویسے بھی ہوتا ہے، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ ہو تو دوبارہ نکاح کرنے کی عادت ہے، جوتے اٹھا کر نیچے سے دیکھ لیں، اگر کسی کے جوتے کے ساتھ گندگی نہیں لگی ہوئی نجاست تو جوتے کے اندر بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر لگی ہوئی ہے تو اتارنا واجب ہے۔ جس طرح فرض نماز کے لیے شرطیں ہیں، وہی شرطیں نماز جنازہ کے لیے۔ جوتے دیکھ لیں، جس کا جوتا ناپاک ہے سائیڈ پہ اتار کے زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اگر پاؤں کے نیچے گوبر وغیرہ اسے سائیڈ پہ ہو جائے، اور پھر بھی اگر ہے تو جوتے اتار کر پھر آپ جوتوں کے اوپر کھڑے ہوں، اس طرح یہ جوتا جسم کا ایسا نہیں رہے گا، یہ پھٹے کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح ناپاک زمین پر پھٹا ڈال کر آپ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہو، تو یوں جوتے سے پاؤں نکال کر اگر نیچے زمین ناپاک ہے تو جوتے کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھو، یہ جوتا پھٹے کی طرح ہو جائے گا اور نیچے ناپاکی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔